حمدا سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوستوں عزیزوں انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اپنے ہی راضی ہونے واسطے اپنی ہی رضا رحمت واسطے اج دی اس حاضری نو اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک نو اپنی رحمت نال اپنی بارگاہ اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب او درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دے نے اللہ او ثواب دارین سانو سارے انو عطا فرمائے آمین کہو حضرات ذی وقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور بابرکت خطبات جمعۃ المبارک دا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج دے اس مختصر جہے وقت اندر نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ وچو جس طرح گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر محبوب کریم علیہ السلام دی حسین مسکراہٹ دا ذکر کیتا گیا پھر اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے آنسوں کا ذکر کیا گیا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بتوفیق اللہ تعالی اللہ کی خاص توفیق اور کرم نوازی کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے غصہ کہ آپ کے چہرے پر کب غصے کے آثار ظاہر ہوئے آپ نے کن باتوں پر ناراضگی ظاہر کی آپ کا چہرہ جو ہمیشہ ہی رحمتیں بکھیرتا تھا آپ کی زبان جو ہمیشہ شفقتوں بھری زبان تھی آپ کی زبان جو ہمیشہ میٹھی اور سریلی زبان تھی اس زبان سے کب غصے کے الفاظ نکلے اور ان غصے کے الفاظ کو اللہ نے شریعت مطہرہ میں تبدیل کر دیا انشاءاللہ ان مواقعات کا ذکر اس مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا جائے گا اللہ پاک اپنی رحمت خاص کے ساتھ مقبول و منظور فرمائے ویر پیاریو نبی علیہ السلام نے غصہ اس وقت کیتا جدو اللہ دی نافرمانی کسے جگہ تے ہوندی ہوئی ویکھی اپنی ذاتی زندگی دے بارے نبی علیہ السلام نے کدی کسے نال غصہ نہیں کیتا آپ محبوب دی زندگی دیکھو او دے اندر مشکل تو مشکل حالات آئے یقیناً طائف دی بستی اور اس دے اردا گرد جو ماحول پیدا ہویا تسی او دے کولو بخوبی واقف ہو دسن دی ضرورت نہیں کہ کتنیاں تکلیفاں آپ نو پہنچائیاں گئیاں بجائے اس دے کہ اس وقت آپ کسے واسطے بد دعا کر دیں دے تو یقیناً وہ الفاظ اللہ دے دربار وچ کدی بھی نہیں رد ہونے سن اس سے والے او کم ہو کر کے رہنا سی مگر آپ نے اس جگہ تے بھی غصے دا اظہار نہیں کیا شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر
2.5-3 سال دا عرصہ آپ نے قید اندر گزاریا. قید و بندیاں صعوبت اللہ معاف کرے تسی جان دے ہو. جڑے بندے ان حالات نال واقف نے وہ جانتے نے کہ جڑا بندہ قیدی ہوندا ہے او دیاں کی مصیبتاں، پریشانیاں، تکلیفاں، آزمائشاں وہ کس قسم دیاں آزمائشاں ہوندیاں نے. پھر ایک ہے کہ بندہ کلا قیدی ہوئے، ایک ہے او دے نال چھوٹے چھوٹے بچے قیدی ہو، او دی بیوی قید اندر ہو گئے. محبوب کریم علیہ السلام نے شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 3 سال دا عرصہ محصور ہو کر کے گزاریا ہے. اور ان 3 سالاں دے اندر نبی علیہ السلام نو کھان پین دی وجہ کر کے سخت پریشانی دا سامنا کرنا پیا. آپ دے بچے چھوٹے سن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوجی اولاد پاک بالکل چھوٹی سی. مگر ان حالات اندر کہ جدو محبوب کریم علیہ السلام نو آزمائشاں تے تنگیاں دا سامنا کرنا پیا، آپ نے اس موقع دے اتے بھی غصہ نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت بھی اللہ دے کولو انہاں واسطے ہدایت دی دعا کی تھی. او وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس سارے بے ایمان کفار مکہ نے طرح طرح دے ظلم کیتے، طرح طرح دے بائیکاٹ کیتے، مگر آپ نے اوتے بھی غصہ نہیں فرمایا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو جہل، ابو لہب، بے ایمان نے پتھر برسائے میرے پیغمبر علیہ السلام تے زبان بچوں کہنے لگا لا تطیعوا ھذا الرجل، او بندیو اس بندے دا آکھا نہ منیو، اس بندے دا کہا نہ منیو. آگے آگے میرے پیغمبر، پیچھے پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے شریر بچے. اللہ اکبر، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کس قسم کی تکلیفیں اور اذا دے رہا ہے، مگر اس حالت دے اندر بھی میرے محبوب نے غصہ نہیں کیتا. میرے نبی آسمان والے ویکھ کر کے اللہ کو کوئی دعا کر دینے، فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم نو ہدایت نصیب فرما. اے نہیں جان دے کہ میں تیرا نبی ہاں، اے منو پہچان نہیں رہے. اس حالت کے اللہ کے غصہ ساڑی شخصیت تے کوئی بندہ آ کر کے کوئی ایک حرف لے آوے تے بندہ اندھا تو ہوئے کون جڑا میرے بارے گال کریں. اللہ اکبر، میرے بندے تینوں میرے ڈیرے تو باہر نہیں جان دیں گے. اللہ اکبر، جے میرے بندے میری بندگی فرق آ گیا تے پھر میرا کام تے گیا، اللہ معاف کرے. مگر جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ اکبر، اتنیاں تنگیاں تکلیفاں دے باوجود بھی آپ نے کدی غصہ نہیں کیتا. اللہ اکبر، وہ موقع بھی یاد ہوئے گا کہ جدو ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک تو گندی اوجری ہٹائی اور ہٹا کر کے ہاتھ آسمانہ والے اٹھائے تے کہنے لگیاں اللہم اقتلہم بددا، اللہ میرے بابے دیا ان دشمنانو تباہ و برباد کر دے. تے میرے پیغمبر نے ہاتھ پھڑ لے. میرے نبی فرماندے نے نا فاطمہ، انہاں واسطے بد دعا نہ کری. آج جے تو بد دعا کر دیتی تے ہاتھ تیرے خالی نہیں آن لگے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے گا. تے ماں فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگیاں بابا پھر بد دعا نہیں تے انہاں واسطے کی کریے؟ فرمایا فاطمہ جن ہتھاں نال بد دعا کرنی ہے ان ہتھاں نال انہاں واسطے دعا کر دیو کہ اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے وے. اللہ اکبر. ویر پیارے ہو، اس موقع دے اتے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا.
کہنے دا مطلب ایک ہے، ڈھیروں مثالہ میرے ذہن اندر، مگر کہنے دا مطلب ایک ہے کہ میرے پیغمبر نے اللہ اکبر ذاتی وقت اندر اللہ اکبر کوئی غصہ اپنی ذات دے بارے کوئی معاملہ ہویا تے پیغمبر نے کدی غصہ نہیں کیتا، ہمیشہ غصہ اس وقت کیتا جدو اللہ دے نافرمانی ہوندی ہوئی نظر آئی، اس جگہ تے میرے پیغمبر نے غصہ کیتا۔ اللہ اکبر، کسے دے حق تلفی ہوئی اس موقع دے اتے میرے پیغمبر نے غصہ کیتا کہ کسے دی حق تلفی ہو رہی ہے، کسے دا حق ماریا جا رہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ کیتا۔ اللہ اکبر، عدل دی پامالی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، میرے پیغمبر نے غصہ کیتا۔ اللہ اکبر، امت نو کسے قسم دا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ کیتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دے اندر اپنی ذات واسطے میرے پیغمبر نے غصہ نہیں کیتا، ہمیشہ میرے پیغمبر نے غصہ کیتا جتے شریعت دی پامالی ہو رہی ہے اس جگہ تے آؤ اللہ دی رحمت اور توفیق نال میں تہاڈے واسطے دستاویز مرتب کر کے لے آیا اللہ دی رحمت نال۔ انشاءاللہ اس مختصر جے وقت اندر میں دو چار بخاری مسلم ابن ماجہ دے اندر احادیث تہاڈی روشے تہاڈی محبت پیار نال تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، یہ دے اندر تہانوں بالتفصیل پتہ چل جائے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کن چیزاں نو ناپسندگی دا اظہار کیتا ہے، کن چیزاں دے اوتے میرے پیغمبر نے غصہ کیتا ہے۔ تے شریعت بھی ایک ہوئی آگدی ہے کہ جو میرا نبی دے وہ لے لو، جو میرا پیغمبر منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہی دین ہے۔ اور بقول حضرت خطیب شیعہ کہ جیدہ کلمہ پڑی دائے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے آنکھیں لگی دائے، جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے پیچھے پیچھے چلی دائے۔ اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات اعلیٰ بنائی، میرے پیغمبر دی بات اعلیٰ بنائی، کائنات اندر میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں۔ محبت نال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام کا غصہ میرے حضور کا اللہ اکبر کن موقع دے ہوتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ فرمایا۔ اللہ حدیث پاک اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، محبت نال کو رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام دے اور صحابہ اللہ اکبر، ابو بکر ہیں، عمر نے، عثمان نے، اللہ اکبر، علی نے، طلحہ نے، زبیر نے، ان سارے صحابہ وچوں ایک صحابی ہے جڑا قد اعتبار نال بھی بہت چھوٹا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا جائے میں 2-2.5 فٹ دا قد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر اسی بیٹھے ہوندے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے تے پھر بھی ساڑیاں گردناں اونچیاں نظر آندیاں، اتنا چھوٹا قد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے اللہ اکبر فتح مکہ والے دن آخری خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے بھی میرے پیغمبر نے فرمایا کسے کالے نو گورے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسے بڑے نو چھوٹے تے یا چھوٹے نو کسے بڑے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسے کالے نو گورے تے کسے عربی نو اجمی تے کسے اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے پیغمبر نے فرمایا تہاڈے وچوں فقیت صرف انہوں ہے جڑا تقوی دے لحاظ نال اللہ دا دوست ہے، تقوی دے لحاظ نال اللہ دے قریب ہے۔ باقی سارے نسل آدم نے، آدم دی اولاد نے، حوا دے بیٹے نے، اللہ اکبر، کوئی چٹھا
اکٹھا کوئی اللہ اکبر کوئی اللہ اکبر مہر تے کوئی پلانا تے کوئی جٹ تے کوئی نہیں، فرمایا سارے نسل آدم تے باب آدم دی اولاد ہو، اللہ اکبر مت کسے ایک دوسرے دے اتے فوقیت جی میں پلانے دا بال تے میں پلانے دا منڈا، فرمایا کسے نو کسے دے کوئی فوقیت نہیں، کوئی عرب اندر رہنے والا وہ عجمی تے فوقیت نہیں رکھدا، کوئی عجم اندر رکھنے والا وہ عربی تے فوقیت نہیں رکھدا، ایک بندے نو صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تہاڈے وچوں بہترین او ہے جڑا تقوی دے لحاظ نال بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود درخت تے چڑھے سن، آپ درخت تو کوئی مسواک اتار رہے ہون گے، آپ درخت تے چڑھے تے پنڈلیاں مبارک تے بند تھوڑی جی اوپر ہوئی تے آپ دیاں پنڈلیاں ننگیاں ہوئی تے جتنا قد سی پنڈلیاں بھی تے اس حساب نال ہی ہون گیاں نا، 2-2.5 فٹ دا قد ہوئے تے پنڈلیاں کڈیاں کھون گیاں۔ صحابہ ویکھ کر کے ہاسا نکل گیا، ہس پہ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو، آپ ناراض ہو کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گئے۔ سیال کوٹیو اے دے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے، آپ کسے نو ناراض کرو، فرمایا نہ کوئی تہاڈی وجہ کر کے ناراض ہوئے کدی نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود آ گئے، آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر انجن کر کے میں درخت تے کسے کام دی غرض نال اللہ اکبر چڑھیا میری پنڈلیاں داخل ہویاں، حضور صحابہ ویکھ کر کے منو ہسن لگے۔ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر ذرا منو دسو کہ میرا جسم کنے بنایا ہے، اللہ اکبر میری پنڈلیاں کہیں بنائیں، میرے پیر کہیں بنائے، میری لتاں کہیں بنائیں، تے میرے نبی فرمان نے عبداللہ ہر چیز دا خالق مالک اللہ ہے، وہ جنو چاہے جن مرضی بناوے، اللہ اکبر جنو چاہے جن مرضی دی تصویر بنا دے وے، مادر شکم اندر اللہ آپ تصویرہ بنانا ہے، اللہ کسے کو لو پوچھتا نہیں، او دے کو لو کوئی مرضی حاصل نہیں کردہ، وہ اپنی مرضی دا مالک ہے۔ تے حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر پھر میری پنڈلیاں والوے کر کے صحابہ پیسل تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دے ہوتے غصے دے آثار آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ فرمایا تے میرے نبی ناراض ہوئے تے ناراض ہو کر کے فرمانے نے صحابیوں ادھر آؤ، اللہ اکبر صحابہ آگے تے میرے نبی فرمانے نے صحابیوں تو ہانو پتہ نہیں عبداللہ بن مسعود دی عظمت دا اتنی پنڈلیاں دی کیا شان ہے، اللہ اکبر ان میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے آثار بدلے ہوئے، آپ غصے دی حالت دے اندر اور آپ فرمانے نے سن لو صحابیوں ایک پاسے احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، ایک پاسے عبداللہ بن مسعود دیا پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان، اے پنڈلیاں کوئی عام پنڈلیاں نہیں نے، اے پنڈلیاں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والیاں، اے پنڈلیاں اللہ دی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرنے والیاں، پر میں ایک پاسے احد پہاڑ رکھ دیتا جائے، میزان دے دوجے پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دیا پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان، تے منو میرے رب دی قسم ہے عبداللہ بن مسعود دیا پنڈلیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، احد پہاڑ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کیوں ہلکا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کہ میرے نبی
نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں او خیر جو ہر وقت شریعت مطہرہ چل کر کے مسجد دے اندر آن چل کر کے میدان جہاد اندر جان تے جڑا بندہ انج دا ہوئے انہوں اللہ کدی ضائع نہیں کر دے انہوں اللہ کدی ضائع نہیں کر دے اللہ اکبر تے میرے نبی نے غصے دی حالت دے اندر انج پکڑ کر کے عبداللہ بن مسعود نے اپنے کلیجے نہ لایا فرمایا خبردار آئندہ کوئی عبداللہ بن مسعود نے آئندی کوئی بات نہیں کرے گا تے میرے نبی نے غصے دا اظہار فرمایا میں عرض کر رہا میرا غصہ میرے حضور کا میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصہ فرمایا اور غصے دی حالت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس حالت دے مطلب ہے کہ تسی کسے نو اللہ اکبر دا نام پٹھا لے کر کے بلاؤ میرے پیغمبر ناراض ہوندے نے اللہ دی ناراضگی ہے اللہ اکبر کسے نو قوم دی وجہ کر کے بڑیاں کر دیو میرا رب ناراض ہوندا ہے کسے نو قوم دی حیثیت نال وڈیاں جانو اپنے ذہن اندر میرے پیغمبر علیہ السلام میں منع فرمایا ہے ایک کوئی بات ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو ہاڈے وچوں بہترین او ہوئیے جڑا تقوی دے لحاظ نال بہتر اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ادھر دیکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر اللہ اکبر ازواج مطہرات ایک ازواج مطہرات وچوں ایک میرے پیغمبر دی بیوی ہے جنہاں دا نام سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر دو ستون نے ان دونوں ستونہ دے درمیان تیری میری امی جان نے ایک رسی بن دیتی اللہ اکبر تے میرے نبی آئے میرے نبی نے آ کر کے دیکھا تے میرے نبی فرمانے نے رسی کیسی رسی ہے اللہ اکبر دسن والے نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر اے رسی کسے عام بندے نے نہیں بنی اے رسی تہاڈی زوجہ پاک نے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بنی ہے میرے نبی فرمانے نے کوئی مقصد بھی تو ایک رسی بننے دا صحابیات عرض کرنے لگیاں اللہ دے پیغمبر ماں جی زینب جی دو رات دی نماز پڑھ دیا خیر تے کئی باری رات تھکن لگ دیا خیر نیندران دے انگھورے آندے خیر تے آپ رسی نو پکڑ کر کے کھلو کر کے اللہ دے رستے دے اندر قیام کر دیا نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصے دا اظہار فرمایا میرے نبی فرماندے نے زینب نو کنے کیا ہے کہ اس حالت دے اندر جدو نیند غالب ہوئے تے اللہ دی عبادت کرو حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
محبوب سونیا یا ایوہ المزمل، اے مزمل و مدثر دی چادر اوڑ کر کے سون والے میرے پیغمبر، اللہ اکبر، قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنقص منہ قلیلا، میرے پیغمبر ادھی رات اٹھ جایا کرو، ادھی رات آرام کریا کرو، میرے اللہ نے رات آرام واسطے بھی تے پیدا فرمایا ہے، فرمایا محبوب کچھ دیر آرام کر لیا کرو، کچھ دیر اٹھ کر کے اللہ نال گلاں کر لیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن سونا کر کے پڑھیا کرو، ترتیل نال پڑھیا کرو، میرا پیغمبر جند جیوی ہے میرا لاڑ پیغمبر، جوانی اخمانے میرا پیغمبر، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو غصہ آیا اور میرے نبی فرمانے نے زینب نو بلا کر کے لے آؤ، ماں جی زینب آ گئیاں، تے میرے نبی فرمانے نے زینب تو جان دی نہیں ہے میں اللہ دا سچا نبی ہاں، اللہ اکبر، اللہ نے منو نبی مبعوث فرمایا ہے، میں اللہ دا نبی ہو کر کے بھی ساری رات عبادت نہیں کردا، تینوں کہیں دسیا ہے کہ تو ساری رات عبادت کریں، رات تے اللہ نے سون واسطے بنائی ہے، میں اللہ دے رستے دے اندر تلاوت بھی کرنا، رات نو سونا بھی ہاں، کچھ پہر سو جانا، کچھ پہر اللہ دے حضور اٹھ کر کے عبادت کرنا، اللہ اکبر، یاد رکھنا زینب او دین نہیں ہے جڑا میرے تو ہٹ کر کے اپنایا جائے، اللہ اکبر، تے میرے نبی ناراض ہوئے، میرے نبی فرمانے میں جلدی کرو اے رسی اکھاڑو، جلدی کرو اے رسی توڑو، اللہ اکبر، صحابہ نے رسی توڑ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی نے سبق امت محمدیہ تک دیتا ہے کہ میرے نبی جس گل تو منع کرن اس گل تو منع ہونا دین ہے، میرے نبی جس چیز دا حکم دین وہ کرنا دین ہے، میرے نبی جس عمل تو روکن اور رکنا دین ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ رک جاؤ، میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، ایدہ مطلب ایک ہے کہ ساری رات عبادت کرنا، شریعت حکم میں دا نہیں دیں دی، شریعت آکھ دیئے کچھ رات دا پہر آرام کرو، کچھ رات دا پہر اللہ دے حضور اٹھ کر کے، تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے نا اللہ دی، اللہ اکبر، خدا دی قسمیں ساریاں عبادتہ ایک پاسے، مگر تہجد دے اندر جو بندے دے بول ڈائریکٹ رب نال گلہ کرنے دینے نا، پوری کائنات دیا عبادتہ مل کر کے اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بندے دے اندر ایمان دی حرارت ہوئے سہی، صرف ایمان ہوئے سہی بندے دے اللہ اکبر وجود اندر، تے خدا دی قسم جو لذت اللہ نے تہجد دی عبادت دے اندر رکھی ہے، کائنات دی کسے عبادت اندر وہ لذت اللہ نے نہیں رکھی، وہ پیار تے محبت اللہ نے نہیں رکھیا، اس کر کے تے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیڑا اس وقت قرآن پڑھ کر کے منو راضی کرن دا مزہ ہے نا، پوری کائنات ایک پاسے ہوئے تو مزہ تے لذت نہیں، مگر میرے پیغمبر نے رسی اکھاڑ دیتی، فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، میں رات سونا بھی، میں اللہ دا نبی ہاں، میں رات عبادت بھی کرنا، میں اللہ دا نبی ہاں۔ تین صحابہ آ کر کے پوچھن لگے ازواج متاخرات کلو کہ حضور دا معمول کی ہے، آپ تو ماجی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میرے پیغمبر رات دا کچھ حصہ آرام کر دینے، کچھ حصہ سون دینے، اللہ اکبر، سوموار دا تو جمعہ رات دا آپ روزہ رکھ دینے، اللہ اکبر، اس طرح آپ تہجد پڑھ دینے، اس طرح دے معمولات نے۔ اس صحابی کہنے لگا میں تے بھی پورا ہفتہ ہی روزے رکھاں گا، نبی پاک 2 دن روزے رکھ دے، نفلی روزے، سوموار دا تے جمعہ رات دا، آپ رات دا کچھ حصہ آرام کر دینے، کچھ حصہ آپ عبادت کر دینے، انہیں کہا جی میں ساری رات عبادت کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نو پتا چلیا، آپ نے غصے دا اظہار فرمایا، فرمایا تہاڈیاں اکھاں دا بھی تہاڈے اتے حق ہے، ان عینی فتنام ولا ینام قلبی، میری گل تے ہے
کہ میریاں اکھاں سو جانیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے. سبحان اللہ. میریاں اکھاں سو جاندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے. میں اللہ دا نبی ہاں مگر میرے اللہ نے فرمایا سونیا تیریاں اکھاں دا بھی تیرے اتے حق ہے, تیرے جسم دا بھی تیرے اتے حق ہے. اللہ اکبر. انہوں آرام کریا کر, انہوں مشقت اندر نہ پایا کر. میرا پیغمبر میرے نبی فرمانے نے وہ عمل نہیں جیڑا میرے تو ود کر کے کیتا جائے. اللہ اکبر. وہ دیکھن اندر عمل ہوئے گا مگر وہ عمل تو جہنم دے اندر لے جائے گا. اس کر کے میرے نبی جو دین او للو, جو میرے نبی منع فرمان او دے تو منع ہو جاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے اپنی باندی رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اپنی نوکرہ ہے, او دی غلامہ ہے. آپ نے او دے منہ تے تھپڑ رسید کر دیتا. او باندی عرض کرنے لگی اللہ دے پاک پیغمبر ان کر کے صحابی منو ماریا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کول شکایت لے کر کے آ گئی. اللہ اکبر. تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان اکھاں دے اندر آنسو میرے پیغمبر علیہ السلام دے تے میرے نبی فرماتے نے جاؤ فلاں صحابی نو بلا کر کے لے آؤ. اور صحابی آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو جاندا نہیں ایک مالک تیرا آسمانہ تے بھی بیٹھا ہویا ہے, جے تو انو مارن دا حق رکھنا ہے کیا تیرا مالک جڑا پوری کائنات دا مالک ہے او تینو ایویں آزاد کیتی رکھیا ہے, روٹی کھانا ہے آزاد رکھنا ہے, دنیا دیاں سیرا سپاٹے کر رہے تے اللہ اکبر تیرے کب ساریاں چیزاں دے ہوتے کدی تیرا رب تیرے نال ناراض نہیں ہویا, انو کیوں ماریا ہے؟ ایسے کر کے آخری وقت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. میرے نبی بے ہوشی دے عالم دے اندر تے تیری میری امی 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 سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی عائشہ صدیقہ نو میرے نبی فرمانے نے عائشہ کیا نماز دا وقت ہو گیا ہے؟ تے ماں جی فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر تا حد نگاہ مسجد بری ہوئی صحابہ نال تے اللہ دے محبوب پیغمبر سارے صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندے نے حضور بلال کئی وری حجرے دے لاگے ہنگورے دے کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. تاجو ازواج مطہرات نو پتہ لگ جائے تے میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا دین. میرے او حالت کیفیت نہیں ہے اللہ اکبر میں جماعت نہیں کروا سکتا. مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا دین. تے صحابہ عرض کرنے لگے ابو بکر جی انجن کر کے محبوب فرماندے نے ابو بکر نو کہو. تے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر میرا بابا بڑا ہی رقیق القلب ہے, میرا بابا بڑے نرم دل دا مالک ہے. اللہ دے نبی او تے رو رو کر کے اکھا سجائی بیٹھے نے تے میرے نبی او تہاڈے مصلی تے تہانوں نہیں ویکھن گے تے اللہ دے نبی انہاں کول جماعت نہیں کروائی جانی. کسے ہور نو کہہ دیو اللہ اکبر. تے میرے نبی نے غصہ فرمایا. میرے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے ناراضگی دے آثار نظر آئے. میرے نبی فرماندے نے عائشہ کیا تسی میں جو حکم دے رہا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا. فرمایا کسے قوم واسطے اے جائز ہی نہیں ہے, کسے قوم واسطے اے جائز ہی نہیں ہے کہ ابو بکر انہاں دے وچ موجود ہوئے تے ابو بکر دے ہوندے ہویا کوئی اور مصلی تے کھڑیا ہو جاوے. فرمایا حضور عمر نو کہہ دیو اللہ دے نبی عمر بڑے بڑے جگرے
والا. میرے نبی فرمانے نے نہیں ایسا نہیں. میرے پیغمبر ناراض ہوئے, میرے نبی غصے نال بول دینے فرمایا ایسا اس کسے قوم واسطے جائز ہی نہیں ہے کہ ابو بکر انہاں دے وچ موجود ہوئے کہ ابو بکر دے خوندیا ہویا کوئی اور مصلی تے میرے مصلی تے کھڑا ہو جاوے. کسے امت واسطے اللہ نے جائز ہی نہیں بنایا. کہ میرے نبی فرماندے نے ایسا ان نہیں ہو سکتا. میں ایک واری کہہ جو دیتا ہے مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا دین. اللہ اکبر. پھر ابو بکر او وقت میرے محمد دا صحابی جنہیں میرے نبی دی زندگی دے اندر 17 نمازاں میرے پیغمبر دے مصلی تے کھڑا ہو کر کے امت نو پڑھائیاں. 17 نمازاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر ابو بکر نے مصلی رسول تے کھڑیاں ہو کر کے پڑھائیاں اور امت نو درس دیتا کہ لوگوں ایمی نہ کہندے پھریو کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. خلیفۃ بلا فصل او ہے جنہیں میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر 17 نمازاں میرے پیغمبر دے مصلی تے کھڑے ہو کر کے فرمایا او ہے خلیفۃ بلا فصل. اللہ اکبر. جیڑا آج دے دور اندر کہے گا کہ فلانا خلیفۃ بلا فصل ہے جھوٹ بولتا ہے. ہاں یقیناً حضرت علی دی شان اندر نقص تے کمی کرنے والا بندہ پکا بے ایمان ہے. ابو جہل تے ابو لہب نالو بھیڑا, مگر شریعت نے آکھ دیتا ہے کہ خلیفۃ بلا فصل ابو بکر ہے. ابو بکر دا پہلا نمبر ہے. جو میں آیات کریمہ پڑھی ہے وہ دی ترتیب دیکھو تے توہانو آپ بھی پتا چل جائے گا کہ قرآن نے سب تو پہلے خلیفہ بلا فصل کی واقعہ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. پہلے نبی تو بعد پہلا نمبر کے دا کہو صدیق دا. سبحان اللہ. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. فرمایا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا. قرآن نے بھی فرما دیتا ادھر میرے پیغمبر نے مصلی پاک تے مرو ابا بکر کہہ کر کے ثابت کر دیتا کہ ابو بکر دا پہلا نمبر. اللہ اکبر. بہت جھوٹ بولدا ہے جڑا ہدایت دماد مست کلندر علی دا پہلا نمبر نامینا دماد مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں ہو سکدا. انج کہو دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا. اسی ویسے بھی مست لوگ نہیں, اسی تے شریعت مطابق چلنے والے, شریعت مطابق لوگوں نو دعوت دینے والے. مست مال دوسری طرف ہے. ادھر تینوں جیڑا بھی نظر آئے گا وہ توحید والا نظر آئے گا. ادھر جیڑا بھی نظر آئے گا وہ میرے پیغمبر دا حبدار نظر آئے گا. ادھر جیڑا بھی نظر آئے گا وہ دے چھوٹے جے بچے نو ہی پوچھو کہ بھی پتر پیاریا تو پیر نال پیر کیوں ملانا ہے. کہے گا چاچا میرے محمد دی سنت ہے. انہوں کہو میاں تو ہاتھ سینے تے کیوں بن رہا ہے. کہے گا چاچا اے نہیں. کہے گا فلانے امام دی بات ہے یا فلانے نے فرمایا نہیں نہیں. کہے گا چاچا اے میرے محمد دی سنت ہے. انہوں کو اچھی امین کیوں آگنا ہے. آکھے گا چاچا میرے محمد نے فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس کر کے ویر پیارے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت اندر ہی میرے نبی فرمانے نے اللہ اکبر بما ملکت ایمانکم. او ایمان والے ہو اپنے غلاماں نال محبت کرو, اپنے نوکراں نال محبت کرو, اپنے نوکراں دا خیال کرو, اپنے نوکراں چاکراں نال محبت کرو. دو ہی الفاظ میرے پیغمبر نے آخری وقت اندر
فرمائے، فرمایا الصلاۃ نماز دا خیال کرو، الصلاۃ نماز پڑھو، بما ملکت ایمانکم تے جڑے تہاڈے نوکر نے نا، جڑے تہاڈے غلام نے انہاں دا خیال کرو۔ اے باندی نو میرے نبی نے کول بٹھا لیا تے فرمایا جا 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 کر کے صحابی نو بلا کر کے لیا۔ صحابی آیا تے میرے نبی نے غصے دا اظہار فرمایا، میرے نبی فرمانے نے تو جاندا نہیں ہے اللہ نے تینوں میرا آپ حاکم بڑا وہ تیرے ہوتے بیٹھا ہویا ہے کہ آج تیرا رب چاہے کہ وہ تینوں سزا دے وے کہ تو اللہ دی سزا جھل سکنا ہے۔ عرض کرنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر کدی نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اپنے نوکر نو نہ ماری، آئندہ اپنے غلام نو سزا نہ دیوی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے غصہ فرمایا، میرے پیغمبر نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ کھانے والیاں نو فرمایا آل نبی تے صدقہ حرام ہے، صدقہ جائز ضرور ہے مگر جڑا بندہ ضرورت مند ہے، مگر آل محمد میرے نبی دی آل تے اللہ نے صدقہ حرام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ایک مال تحفے دے اندر کھجورا صدقے دیاں کھجورا میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائیا تے میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا حسین تے حسن چھوٹی چھوٹی عمر ہے، آپ نے اس صدقے دیاں کھجورا منہ اندر پا لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دوڑے آئے، دوڑ کر کے میرے نبی نے انج سیدنا حضرت حسین دے منہ اندر انج انگلی پا کر کے کھجورا کڑیاں باہر تے میرے نبی فرماندے نے صحابیوں آل نبی تے اہل بیت اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ اے صدقہ لوگاں دی میل کچیل ہویا کر دیئے تے آل نبی تے اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے غصے دا اظہار فرمایا، ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر، پھر صحابہ نے تے عمل کر کے دس دیتا ایک مخنث جنہوں اسی اپنی زبان اندر خسرا آکھنیا شاہ شہید رحمت اللہ علیہ واس فرما رہے سن تے بعد اندر ایک خسرا سنن واسے آیا ہویا، انہیں ہتھاں تے مہندی لائی ہوئی، نال دا بندہ کہنے لگا میاں تم مردہ دی صف شامل ہے تے مردہ واسطے اللہ دے نبی نے اللہ اکبر مہندی لگانا حرام کر دیتا ہے، ہتھاں تے مہندی نہ لگایا کرو۔ میرے نبی نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ ان ساڑھے معاشرے دے اندر بیٹا ہے او دی شادی دی رات ایک رات پہلے مہندی ہے، رسم ہنا ہے۔ سب تو پہلی بات تے 2 منٹاں دے اندر میں کراں گا کہ جس چیز نال رسم لگ جائے وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ رسم ہنا رسم ہے، شریعت نہیں۔ رسم کل شریعت نہیں، رسم ہے۔ رسم چہلم رسم ہے، شریعت نہیں۔ جس چیز نال رسم لگ جائے وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ شریعت کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ شریعت ہے۔ رسم کل شریعت نہیں، رسم ہنا شریعت نہیں، رسم چیلم شریعت نہیں۔ ان مہندی دی رات بچے دے ہاتھ ہوتے مہندی لگا کر کے بندے آگ دے کیے جی مہندی والی رات ہے، جب تک مہندی نہ کوئی لگائے بچے ناراض ہو جاتے۔ یقیناً ایک دنیا دار لوگ اگر خوش ہوندے نے کہ میرا رب ناراض ہو، سیال کوٹیو تسی خوش ہوو گے جی بچے دے ہاتھ مہندی لائی، مگر میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ میرے نبی نے منع فرمایا کہ بچے دے ہاتھ ہوتے مہندی لگانا حرام ہے، حالانکہ ہوتے مخنث ہے، خسرا ہے، انہیں ہاتھ میں مہندی لائی۔ آپ فرماندے نے مہندی مردہ واسطے حرام ہے، تو یقین کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
ساڑھے نالو چنگا تے وہ خسرا ہی سی. باہر نکلے مسجد دی دیوار نال انج ہاتھ رگڑنا شروع کر دیتا. کچیاں دیواراں ہوندیاں سن, ہاتھ رگڑی گیا ہاتھ وچوں خون نکلن لگ گیا. نال دا کہنے لگا یار کوئی گل نہیں, ہن ایک واری معافی مانگ. فرمایا نہیں ہو سکدا, اللہ دی قسم انج ہاتھ وچوں خون دے فوارے نکلن لگ گئے, مگر اس وقت تک بعد نہیں آیا جب تک ہتھاں وچوں مہندی دا رنگ نہیں اترے. یہ ہے ادھر فرمان پیغمبر, ادھر گردن جھکائی ہو. میرے پیغمبر نے غصہ فرمایا ہے, میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ مہندی ہاتھ پر نہ لگاؤ. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ کہن او کوئی گل نہیں جی, آج جے مہندی نہ لائی تے منڈے دی ماسی ناراض ہو جائے گی, پھوپھی ناراض ہو جائے گی. او خدا دیو بندیو, ماسیاں پھوپھیاں نو راضی کر دیو تے رب رسول نو ناراض کر دیو. اللہ دیو بندیو باز آ جاؤ. میرے پیغمبر نے فرمایا رسم کوئی رسمہ دینا دا, اللہ اکبر, دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. دین اسلام کیا ہے؟ فرمایا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. چاہی دیئے نا جنت, پھر رسمہ رواجہ تو بعد آ جاؤ. آمن لے من لے آمن لے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. انشاءاللہ اللہ دے گا, اللہ تو ہنو سارے انو جنتی بنا دے وے. مگر ویر پیاریو جنت جان دا ایک طریقہ ہے, ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو. آمن لے من لے آمن لے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. کر نبی دی قبول غلامی, کر نبی دی کر نبی دی قبول غلامی. تے نور می دین سلامی, تے نور می دین سلامی, پا سنت والا گینا. آمن لے من لے آمن لے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آ لگ جا نبی دے آکھے, آ لگ جا لگ جا لگ جا, آ لگ جا نبی دے آکھے, رب جنت دوے گا آپے. آ لگ جا نبی دے آکھے, رب جنت دوے گا آپے. نہ کر تو ظلم تے پاپے, نہ کر تو ظلم تے پاپے, ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. قال اللہ تبارک و تعالی, فرمایا وَمَن اللہ والرسول وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اللہ پاک اپنی رحمت نال محبوب دی ہر سنت تے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ